بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن اور جو لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ایک اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے، اور یعنی 15 کی رات اور 16 کی صبح سے پاکستان میں پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں، قیمتیں ہیں، ان میں نمایاں کمی کی جا رہی ہے۔ روزنامہ جنگ میں چھپنے والی ایک خبر کے مطابق 36 روپے پیٹرول کے نرخوں میں کمی کی جائے گی اور 19 روپے کا ڈیزل جو ہے فی لیٹر کے حساب سے سستا ہونے کی توقع ہے۔ یہ جو قیمتیں ہیں، گزشتہ 15 دنوں میں عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن خدشہ یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازع ہے، مڈل ایسٹ کا تنازع ہے، ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں مہنگا ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو عین ممکن ہے جو 1 تاریخ کو قیمتوں میں رد و بدل کیا جائے تو ان میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کرنا پڑے، لیکن اللہ کرے یہ 36 روپے 15 دن کے لیے ہی صحیح، اگر قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو اس سے عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا۔ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ جن لوگوں کو خبروں میں ہونا چاہیے وہ خبروں سے دور رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو خبروں میں نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں کے عام لوگوں کو ان کے چیف جسٹس کا نام نہیں پتہ ہوتا، چھ جائے کہ باقی جو ہے وہ جج صاحبان کے نام۔ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں لوگوں کو اپنے آرمی چیف، اپنے ISI، اپنے انٹیلیجنس چیف، ISI تو صرف پاکستان میں کا نام معلوم نہیں ہوتا، اپنے ڈائریکٹر CIA کا نام معلوم نہیں ہوتا، ڈائریکٹر ہوم لینڈ سیکورٹی کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کسی برطانوی شہری سے پوچھیں کہ ان کے جو سربراہ ہیں MI5 اور MI6، جو ان کی اندرونی اور بیرونی جو ایجنسیز ہیں، خفیہ ایجنسیز ہیں، یعنی ایک برطانیہ کے اندر MI5 اور ایک برطانیہ سے باہر کے جو معاملات کو دیکھتی ہے، اسی طرح ان کے سربراہوں کا کیا نام ہے، لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ لیکن ہماری بدقسمتی، ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور ہمارے جو آرمڈ فورسز کے سینئر افسران ہیں وہ اکثر خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں، جو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں۔ ان پر تبصرے نہیں ہونے چاہیے، ان کی ذات کے حوالے سے گفتگو اور پروگرامز نہیں ہونے چاہیے، نہ انہیں پبلک میں آ کر کوئی اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ ایک پروفیشنل انداز میں کوئی اگر جنرل کسی گیرزن میں جاتا ہے، وہاں پر تقریر کرتا ہے، جس طرح ISPR اس کی تقریر کو جاری کر دیتا ہے، تو اسی طرح جج صاحبان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خبروں میں نہ آئے۔ اب دوسری جانب آج کل آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ایک مقدمے کی بات کی جا رہی ہے، وہ ہے کہ 18 اکتوبر کو اس مقدمے کی تاریخ یا نیا بینچ بنا کر وہ تاریخ دے دی ہے، وہ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے، ان کا مقدمہ ہے۔ اکثر ملک ریاض کے بارے میں لوگ اپنے اپنے طور پر پروگرامز کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا کہ کسی مین ٹیلی ویژن چینل پر ان کا ذکر کیا گیا ہو، اور جب بھی ان کا ذکر بھی آئے تو ایک کہا جاتا ہے کہ جی ایک پراپرٹی ٹائکون یا ایک ڈیولپر، یا اب تو سننے میں آیا ہے کہ شاید ملک ریاض نے ایک ٹیلی ویژن چینل بھی خرید لیا ہے، اور بڑا ٹیلی ویژن چینل ہے، شاید اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو یہ جتنا بھی یہ ملک ریاض، پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، آپ شروع کیجئے آصف علی پیپلز پارٹی کی حکومت، تو آصف علی زرداری کے ساتھ ملک ریاض کے بہترین تعلقات۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں لاہور والا جو گھر ہے
بہت بڑا محل نما وہ ملک ریاض کی طرف سے آصف علی زرداری کو تحفے میں دیا گیا۔ اسی طرح میاں نواز شریف کی حکومت ہو تو ملک ریاض کے پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات۔ اسی طرح عمران خان کی حکومت ہو تو آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کی اہلیہ کی دوستوں الغرض پورے خاندان کے ساتھ تعلقات، ان کے جہاز استعمال ہوتے رہے۔ یہی نہیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ 2017 میں جب نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کا وقت آیا 2017 یا 18 میں، لیکن اس وقت میاں نواز شریف نااہل ہو چکے تھے، شاہد خاقان عباسی کی حکومت تھی، تو یہ ملک ریاض ہی تھے جنہوں نے نواز شریف کو قائل کیا، منایا کہ آپ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو نیب کا چیئرمین بنا رہے، اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نام جو ہے وہ آصف علی زرداری کی جانب سے آیا تھا، بلکہ آصف علی زرداری کو بھی ملک ریاض نے قائل کیا تھا کہ یہ اپنا بندہ ہے، اور اپنا بندہ دیکھیں ملک ریاض کے خلاف اس نے کوئی کارروائی نہیں کی اس وقت کے نیب کے چیئرمین نے، لیکن جو اشر اس وقت کے چیئرمین نیب نے آصف زرداری یا آپ یہ کہہ لیں کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان کے ساتھ کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب یہ جو ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ اس کی تفصیل بہت لمبی تفصیل ہے، اس پر میں آدھے گھنٹے کی 3 ویڈیوز کر سکتا ہوں، لیکن اصل معاملہ وہی ہے کہ وہ جو کراچی میں بیریا ٹاؤن کے نام پر اونے پونے زمین جو ہے سندھ حکومت نے ملک ریاض کو دی تھی، اس پر جرمانہ ہوا، 460 ارب روپیہ ملک ریاض نے ادا کرنا تھا۔ اب اس پر عمل درآمد والا معاملہ ہے، اس کے علاوہ اس میں سے اور کیسز نکلیں گے کہ اس میں ایک اور کیس تھا بیریا ٹاؤن مری والا، اس کے اور بہت سے لوگ ہیں جو ستائے ہوئے ہیں ملک ریاض کے، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ 2019 میں یہ فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد آج دن تک سپریم کورٹ نے اس کیس پر کوئی بات نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پیسہ لیا گیا یا ملک ریاض نے دیا جرمانے کے طور پر، ہرجانے کے طور پر، وہ سپریم کورٹ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھ لیا، وہ نہ سندھ حکومت کو دیا، نہ وفاقی حکومت کو دیا، نہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک ریاض کو اگر نیب نے بھی طلب کیا تو ملک ریاض پیش نہیں ہوئے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملک ریاض اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ نیب میں ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، وہی 190 ملین پاؤنڈ والا، اور ملک ریاض کا نام کبھی بھی جو ہے وہ بلیک لسٹ یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں آیا، اگر آیا تو وہ عدالت سے فوری طور پر اجازت ملتی ہے کہ جی یہ جا سکتے ہیں ایک ون ٹائم کے لیے باہر۔ تو ویسے بھی اب وہ سننے میں آیا ہے کہ وہ دبئی میں ہیں یا UAE کے کسی اور علاقے میں ہیں۔ تو ملک ریاض جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ تو بنا دیا ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے، اس میں بہت سے ایسے شرفا کو آپ انورٹڈ کامز میں لے لیجئے کہ نام سامنے آئیں گے جنہوں نے ملک ریاض کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اور کھل کر دھوئے، صرف ہاتھ ہی نہیں دھوئے بلکہ پورا بدن دھویا، نہایا۔ تو اس میں سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بھی آ سکتے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کے سابق جج صاحبان بھی کا نام بھی آ سکتا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے حاضر جج صاحبان کا نام بھی آ سکتا ہے، اس میں بہت سے سیاست دانوں کا نام آ سکتا ہے، اس میں ریٹائرڈ جنرل صاحبان کے نام آ سکتے ہیں، عین ممکن ہے اس میں کوئی ایک آدھ سرونگ جنرل بھی ہو جس کا نام آ سکتا ہو، لیکن ایک طویل فہرست ہے۔ سیاستدان تو ظاہر ہے، وہ تو سب سے آسان ہدف ہے، اس کو جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نواز شریف کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ملک ریاض کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں، اور ان چیزوں کو کبھی ملک ریاض نے چھپایا بھی نہیں۔ وہ تو ٹی وی انٹرویوز میں کہتے رہے ہیں کہ جناب میری فائلیں کیوں رکیں، میں فائلوں کو ٹائر یا پہیے لگاتا ہوں۔ پہیے لگانا آپ سمجھتے ہیں،
اور اب تو بات یہ ہے کہ ملک ریاض کسی بھی سیاسی جماعت کے جو 2 نمبر قائد ہوتے، یعنی 2 نمبر سے مراد سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے، یہ نمبر 2 نمبر 3 اس سے تو بات ہی نہیں کرتے ملک ریاض۔ تو جب ظاہر ہے جب گھر کا سربراہ آپ کی مٹھی میں ہو تو آپ اس کی آل اولاد سے یا اس کے گھر والوں سے کیوں بات کریں گے؟ تو یہ ملک ریاض والا جو کیس ہے، بہرحال یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وہ جو 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ، ان تینوں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس بڑی سوچ بچار کے بعد یہ 3 رکنی بینچ بنا ہے، اور اس میں جو عمل درآمد والا، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے کتنے آئے جرمانے کے طور پر، اس میں اچھا اس میں بھی 190 ملین پاؤنڈ والی رقم شامل ہے۔ اب اس میں بھی ملک ریاض اور عمران خان کی جواب دہی ہوگی، بلکہ بشرا بی بی کی بھی، کیونکہ وہ اس میں پراپرٹی وغیرہ، وہ آپ القادر ٹرسٹ، یہ سارا کچھ اسی کا حصہ ہے۔ پھر اس میں عین ممکن ہے ایک موقع پر قاضی فائز عیسیٰ یہ بھی کہہ دیں کہ جناب ٹھیک ہے، یہ جو پیسے ہیں یہ سندھ حکومت کو دیں، یہ ان کی ملکیت ہے، یا وفاقی حکومت یا اس پر کوئی نگرانی کر لے، لیکن یہ سپریم کورٹ میں یہ پیسے دیکھیں، ڈیم کا فنڈ سپریم کورٹ میں، اس کا پروفٹ آ رہا ہے، 9 ارب تھا، 12 ارب تھا، 17 ارب ہو گیا۔ اب یہ جو پیسے ہیں، اس ظاہر ہے اربوں روپے اگر آپ بینک میں رکھیں گے، اربوں روپے تو سینکڑوں ارب روپے، تو اس پر پروفٹ بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ کیا کسی ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جناب وہ دوسروں کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کے، یا ریاست کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کر اس سے فائدہ اٹھائے، اور جب کوئی پوچھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ سے حساب مانگے تو آپ کہیں کہ نہیں، ہم آپ کو جواب دہ نہیں ہیں، اور پورے پاکستان کے ہر شخص سے آپ جواب طلبی کریں احتساب کے نام پر۔ تو میرا خیال ہے یہ دوہرا معیار اب سپریم کورٹ میں بھی ختم ہو جانا چاہیے، یا ہو جائے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن 18 اکتوبر کو لوگ کافی اہمیت دے رہے ہیں کہ ایسی مچھلی کے اوپر دوبارہ جال بچھایا گیا ہے کہ جو کہ اب تک ہر جال سے، ہر کنڈی سے جان چھڑا کر بھاگتی رہی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔